البتہ خود اہل سنت کے ہاں، یعنی بھٹی صاحب آپ کی خدمت کروں کہ آپ یہ سوال کبھی اپنے علماء اہل سنت سے بھی رکھیں کہ سر کیا آپ کے ہاں جو روایات میں اذان ملتی ہے وہ ایک طرح کی ایک نوعیت کی ہے کہ آپ کے ہاں اذان فقط ایک ہی ہے؟ احادیث کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں احادیث رکھتا ہوں۔ جب ہم چلتے ہیں آپ کی قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتب ہیں وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ صحیح مسلم میں جب جاتے ہیں تو سر آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھٹی صاحب، کبھی آپ کسی پروگرام میں سوال کریں کہ صحیح مسلم جو مسلم حجاج شکوری ہیں انہوں نے اس کتاب میں باب باندھا صفت الاذان کے نام سے، اس باب میں فقط ایک ہی روایت نقل کی اور اس روایت کے مطابق وہ جو اذان ہے وہ اذان آج جو آپ اذان دے رہے ہیں اس میں زمین سنا کرتے جیسے یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک پوڈ کاسٹ ارشاد بھٹی صاحب جو ایک پاکستان کے معروف اور مشہور اینکر ہیں اور انہوں نے مختلف علماء کے ساتھ نشستوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب ان کی وہ جو نشست ہے وہ ہوئی ہے اہل تشیع کے ایک جید عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ حسین ندوی صاحب کے ساتھ۔ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ کی وہ پوڈ کاسٹ تھی اور اس میں کئی سوالات جو ہیں وہ ارشاد بھٹی صاحب نے کیے۔ اب ان سوالات میں بعض مقامات پر جو چیزیں یعنی جو اعتراض کی صورت میں، یعنی سوال جو ہے اعتراض کو سوال کے قالب میں پیش کیا گیا، کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ وقت کی قلت، ظاہری بات ہے وقت کم ہوتا ہے اور وہاں پر ہر ایک سوال ایک ایسا تھا کہ جس پہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن بعض مقامات پر جو آگاہ ہیں وہ جلدی سے گزرے ہیں تو ہم نے چاہا کہ اس اعتراض کو ہم مکمل اس کو کور کریں اور اس کا جواب جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کی خدمت میں بھی، تاکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی شبہ اس حوالے سے رہ گیا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے اور ناظرین اہل سنت ناظرین بھی اور اہل تشیع ناظرین کے ذہن میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی مکمل ہو جائے، اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے جواب کے حوالے سے تو وہ بھی مکمل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے بھٹی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں، جواب کیا ہے۔ کوئی پیسہ ہے جی بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہی جو کتاب من لا یعذر الفقیہ ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی کی جلد اول میں اذان کے بارے میں آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے یہ اضافہ ہے اور لعنت فرمائیے جنہوں نے یہ اضافہ کیا۔ یہ یہاں پہ بھٹی صاحب کو جس نے بھی سوال دیا، بھٹی صاحب آپ کو جس نے بھی یہ سوال دیا، چونکہ آپ مذہبی اسکالر نہیں ہیں، ان باریکیوں سے آگاہ نہیں ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، تو آپ کو جو چیز سوال کی صورت میں دی گئی یا اگر آپ نے خود کسی کتاب میں اہل سنت کا مطالعہ کیا، چونکہ آپ عربی سے آشنائی نہیں رکھتے، آپ نے کہا کہ جنہوں نے اضافہ فرمایا ان کے اوپر لعنت کی ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ بالکل نہیں ہے، لعنت اضافے کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہی جو صفحہ آپ قبلہ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے وہ میں صفحہ آپ کی خدمت میں اصل کتاب سے رکھوں گا، پھر میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کروں گا۔ وہ لعنت خود اس فرقے جو مفوضہ ہیں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک، میں اس کی وضاحت آگے کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ کے سوال کی بنیاد ہی غلط تھی، معذرت کے ساتھ آپ کے سوال کی بنیاد ہی غلط تھی، آپ کو جو بتلایا گیا وہ درست آپ کی رہنمائی نہیں کی گئی اس حوالے سے کہ جو آپ نے سوال کیا وہ سوال ہی سرے سے درست نہیں تھا۔ آگے سنتے ہیں۔ یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں، جی میں متوجہ ہوں، ہاں جی یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بالفصل کا نہیں ہے جی۔ لعنت کا لفظ میں اس میں مفوضہ اور غالیوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تمام یہ کتاب نہیں، میں تو آپ کو اور کتاب بتا دیتا ہوں، یہ جیسے مثال کے طور پہ میں مان رہا ہوں اس کو، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، اصول کافی فروغ کافی۔ اب یہاں پہ قبلہ اس عبارت کے اوپر جواب دینے لگے، لیکن آگے سے بھٹی صاحب نے جو ہے وہ ایک آگے سے بات بڑھا دی اور کئی کتابوں کے حوالے شروع کر دیے، اس لیے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، جو جواب دینا چاہ رہے تھے قبلہ وہ یہاں پر ادھورا رہ گیا، پھر بات کسی اور طرف گئی، تو یہ جو اعتراض اس نے سوال رکھا تھا وہ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ تہذیب الاحکام من لا یعذر الفقیہ یہ آپ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ بڑی کتاب ہے جی، اس کے علاوہ بھی جو ہماری اور ان کتابوں سے لکھا گیا ہے، فقہاء نے اس کو لکھا ہے، دیکھیں یہ اذان دیکھیں من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں اب دیکھیں یہاں پر قبلہ جواب دینے لگے تھے، لیکن بھٹی صاحب نے پھر یہاں پر ٹوکا اور خود سے بیان کرنے لگ گئے، یعنی خود ہی اس کی تبیین کرنے لگے کہ یہاں پر یہ چیز ہے، جبکہ مولانا نے یہاں پر بیان کیا کہ میں اس چیز کو مان رہا ہوں، اس کی وضاحت دینا چاہتا ہوں، آپ وہ سماعت فرمائیں، لیکن بات ابھی تک ادھوری ہے، سوال اپنی جگہ پر اگرچہ غلط صورت میں تھا لیکن قائم ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہے اذان، اس میں جو ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی دیکھیں اس میں ایک تو میں ہم اصلی والی موضوع پہ آتے ہیں کہ اسلام کے لیے مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن کانا سارا علامۃ للتشیع، ایک علامت کے طور پر اور ایک شناخت کے طور پر شروع ہوئی یہ کلمہ اذانوں میں کہنے. جز کے طور پہ ہمارے علماء ہمارے فقہاء اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں. جیسے سلوات پہلے پڑھنا اذان تو نہیں ہے، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اکثر مسلمان جب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو نبی مکرم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے پڑھے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ پڑھے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو اذان تو نہیں ہوتی مگر اس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. لیکن سر اس میں تکفیر یا تقسیم، تکفیر بڑا لفظ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. اور میں یقین کریں آپ کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ میں یہ جو علماء سے ملنے کا سلسلہ اس میں جوڑنے کی بات کی ہے. سوال میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ میرے اپنے سوال ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے پوچھوں، لیکن اللہ کرے ہم جڑ جائیں. تو کوئی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، چاروں خلفاء راشدین کے بارے میں، ایسی چیزیں کہ جو میں نے لی نہیں، اس میں پڑھی ضرور، لیکن یہ اس میں تقسیم اور کی بات نہیں ہوتی جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں. کیونکہ بہت سارے جیسے ابھی آپ ہمارے ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ ہمارے اور ہمیں اپنے آپ سے پیارے ہیں، اور یہی شیعہ ہمارے ہیں، ہمیں پیارے ہیں. لیکن اس میں حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، کیا وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ خلافت بلا فصل کا اعلان جب کرتے ہیں کہ خلیفۃ کو بلا فصل. اب یہاں پہ پھر دیکھیں بات آگے چلی گئی اور علامہ نے نہایت ہی موجز اور مختصر جواب دیا کہ جو اذان میں کہا جاتا ہے وہ جزو اذان کی نیت سے نہیں کہا جاتا، اور اذان میں کلام کرنے کی اجازت ہے. اور خود بذات ہی علی ولی اللہ روایات سے جو ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جائے تو علی ولی اللہ آپ نے کہنا ہے، اور جہاں پر پھر اجازت ہو تو وہاں پر کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری اپنی فقہا کی کتابوں میں اس چیز کو بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اب چلتے ہیں پہلے اس عبارت کی طرف، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس اذان کے موضوع کو حل کرتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اذان میں اضافہ، اب کیونکہ نقضی جواب یہاں پہ رہ گیا، اہل سنت جس انداز سے اس عبارت کو لیتے ہیں کہ آیا ان کے ہاں اذان ایک ہی ہے، اس میں اختلاف ہے نہیں ہے، یا ان کے ہاں کلام کی اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں تمام فقہی جزیات آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عبارت جو بٹی صاحب نے سوال کیا، اور وہ سوال ہی درست نہیں تھا، من لا یحضرہ الفقی، شیخ صدوق علیہ رحمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وقال مصنف هذا الکتاب، شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں کہ هذا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص. اچھا، اب کہتے ہیں یہ وہ اذان ہے کہ جس میں نہ کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے. والمفوضہ، توجہ کریں یہ دیکھیں، والمفوضہ لعنہم اللہ، مفوضہ پہ اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے بھائی صاحب، جو ایک نہایت باریک فرق جو آپ وہاں پر قائم نہیں کر سکے، اور آپ کا سوال درست نہ تھا، وہ یہ کہ مفوضہ جن پہ اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اخبار گھڑی، روایات گھڑی اور اذان میں اضافہ کیا، نہ کہ یہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تو اس وجہ سے اللہ کی ان پہ لعنت. میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یزید لعنت اللہ علیہ کا لشکر تھا. اب آپ کہیں کہ یزید پہ اس لیے لعنت کر رہا ہوں اس عبارت میں چونکہ اس کے پاس لشکر تھا، نہیں، خود یزید اپنی ذات کے اعتبار سے ایک لعنتی شخصیت ہے، تو میں اس کی طرف ناظر ہوں، نہ کہ اس کے لشکر رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوں. تو یہاں پر کیا مفوضہ بذات ہی، چونکہ روایات میں مفوضہ پر یعنی وہ یہ فرقہ ہے جو تفویض کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امور ہیں وہ تکویناً ہوں یا تشریعاً ہوں وہ اہل بیت کے سپرد کر دیے ہیں، اور اللہ جناب دیکھے وہ کہتے ہیں سائڈ پہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک ایسا فرقہ جس پہ ہمارے ہاں ائمہ کی کثرت سے روایات پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے تھا، نہ کہ یہ لعنہم اللہ ناظر ہے کس کی طرف؟ اذان میں اضافے کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم نقطہ تھا. اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ کیا ہے اس عبارت میں، وہ یہ کہ اخبار انہوں نے بڑھائی کہ اذان میں جو کیا ہے جی اشہد ان علی ولی اللہ مرتين، یہ 2 مرتبہ کہنا ہے. اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ولا شک فی ان علی ولی اللہ وانہ امیر المؤمنین حقا وان محمد وآلہ صلوات اللہ علیہم خیر البریہ. یہ درست ہے، ولکن لیس ذالک فی اصل الاذان. کیا جی؟ ولکن لیس ذالک فی اصل الاذان. حق ہے یہ کلمہ اپنی جگہ پر، استحباب ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ساری چیزیں درست ہیں. ولیکن لیس ذالک فی اصل الاذان، یہ اصل اذان یعنی خود جزو اذان، جس کی مولانا نے بھی وضاحت فرمائی کہ اصل اذان یعنی جزو اذان نہیں ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم اور شیخ صدوق تو اس پلیٹ فارم پر بالکل ایک ساتھ ہیں، ہم اور شیخ صدوق اس پلیٹ فارم پر بالکل ایک ساتھ ہیں سرکار.
کہ اصل اذان کا حصہ نہیں ہے. اصل اذان کا مطلب کیا ہے؟ تشریعاً یہ جو اذان ہے یہ اس طرح سے آئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں علی ولی اللہ نہیں ہے. اب جو علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے وہ کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا اذان میں کلام کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت کے ہاں بھی, اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. اور ہم کہتے ہیں افضل الکلام کیا ہے؟ ہم امیر المؤمنین کے ولایت کی, ان کے خلافت بلا فصل ہونے کی گواہی دیتے ہیں, اور یہ بھی روایات سے ماخوذ ہے اور شعار للتشیع بن گیا. ہمارے علماء نے اس کے اوپر من باب شعار اور دیگر جہات سے استحباب کا حکم لگایا, البتہ جزو اذان نہیں ہے, اصل اذان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نقطہ اہم تھا, لہٰذا ہم میں اور شیخ صدوق میں یہاں پہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اب یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عبارت ہو گئی. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. ہمارے فقہا نے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے فقہا نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے. یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے فقہا کے فتاویٰ کیا ہیں, تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ اذان میں جو یہ کہا جا رہا ہے کس وجہ سے. یہ ملاحظہ کیجئے, امام خمینی سفیر کی نشون میں امام خمینی قدس سرہ کیا کہتے ہیں اذان و اقامہ, کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزو اذان و اقامہ نیس. یہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں بہتر ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قصد قربت کے ساتھ اس کو کہا جائے. اس کے بعد آگے دیکھیں, آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ, یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ بے عنوان شعار تشیع خوب و مہم ہے, یعنی شعار تشیع کے عنوان سے خوب ہے, مہم ہے, اور قصد قربت مطلقہ کے عنوان سے اس کو کہا جائے. اس کا معنی یہی ہوتا ہے, لیکن جزو اذان و اقامت نیست, یہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے. اس کے بعد اگلے مرجع کو دیکھیں, آیت اللہ العظمہ فاضل لنکرانی, یہ بھی کیا بیان کرتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزو اذان اور اقامہ نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ قصد قربت سے کہا جائے. اس کے بعد آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حافظہ اللہ, یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 905 کہ اشہد ان علی ولی اللہ جزء اذان و اقامت نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ قصد قربت سے کہا جائے. اس کے بعد آگے ملاحظہ فرمائیں, آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی, یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جزء اذان و اقامت نیست. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا, خیلی ممنون. اب بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے. یہ تو ہمارا تشیع کا مدعا واضح ہو گیا. اب شیخ صدوق کی عبارت کو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بالکل واضح بیان کر دیا. اب شیخ صدوق جو ہے وہ مفوضہ پہ لعن کر رہے ہیں, چونکہ مفوضہ کے اوپر ہمارے ائمہ نے لعنت کی. انہوں نے کیا کیا؟ روایات جعل کی, روایات گھڑی کہ جو اذان میں علی ولی اللہ کے اضافے پر دلالت کرتی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں. البتہ خود اہل سنت کے ہاں, یعنی بھٹی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یہ سوال کبھی اپنے علماء اہل سنت سے بھی رکھیں کہ سر کیا آپ کے ہاں جو روایات میں اذان ملتی ہے وہ ایک طرح کی ہے, ایک نوعیت کی ہے, کہ آپ کے ہاں اذان فقط ایک ہی ہے؟ احادیث کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی خدمت میں احادیث رکھتا ہوں. جب ہم چلتے ہیں آپ کی قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتب ہیں وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہیں. صحیح مسلم میں جب جاتے ہیں تو سر آکار آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھٹی صاحب, اور کبھی آپ کسی پوڈ کاسٹ میں سوال کریں کہ صحیح مسلم جو مسلم حجاج نشاپوری ہیں, انہوں نے اس کتاب میں باب باندھا صفت الاذان کے نام سے, اور اس باب میں فقط ایک ہی روایت نقل کی, اور اس روایت کے مطابق وہ جو اذان ہے وہ اذان آج جو آپ اذان دے رہے ہیں اس میں زمین اسمار کا فرق ہے. کیسے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اور جیسا کہ عرض کیا کہ مسلم نے اس روایت سے احتجاج کیا. یہ ملاحظہ کریں, صحیح مسلم سفیر نشون, یہ صحیح مسلم. ٹھیک ہے جی, محمد فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے ساتھ جزء اول ہے اس کا. اچھا, اس میں جب ہم جاتے ہیں باب صفت الاذان, یہ روایت ملاحظہ کیجئے. ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں یہاں پر کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ھذا الاذان. اب اس اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی 2 مرتبہ اللہ اکبر ہے. تو کیا آپ اذان میں آج کے زمانے میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں, یا آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے؟ تو لہٰذا آپ پوچھیں اپنے علماء سے کہ سر اذان تو رسول نے یہ سکھائی ہے, آپ کون سی اذان دے رہے ہیں؟ تو آپ کو وہ اذان نہیں دینی چاہیے. خیری ممنون. اس کے بعد ہم جب خیر اس روایت کے اوپر کوئی, کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کسی قسم کا کوئی شبہ اور کوئی اعتراض نہیں, البتہ اگر کوئی کسی بھی حوالے سے اس پہ اعتراض کرے گا تب ہم اس کی طرف جو ہے وہ جواب کی طرف جائیں گے. دوسرا, مالکی جو ہے, مالکی ابو یوسف محمد بن حسن حنفیہ, وہ حنفیہ میں سے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اذان کے اول میں 2 مرتبہ, ٹھیک ہے, تکبیر کہنی ہے, اور آخر میں
آپ نے کیا کہنی ہے فی اول اذان مرتان فقط مثل آخری، یعنی لیس اربع، 4 مرتبہ نہیں کہنا. یہ مالکی مذہب جو ہے وہ اسی طرف گئی ہیں. وہ روایت صحیح مسلم کی آپ کو میں نے دکھائی. اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے آپ نے اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں. وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ الموسوعۃ الفقہیہ الجزء الثانی، یہ ملاحظہ کیجیے. یہاں پہ کیا کہتے ہیں وذهب المالکیہ و ابو یوسف و محمد بن الحسن من الحنفیہ الی ان التکبیر فی اول الاذان مرتان، کہ آپ نے اذان کتنی مرتبہ، تکبیر جو ہے وہ اذان کی ابتدا میں 2 مرتبہ کہنی ہے. تو خود اہل سنت کے ہاں کیا ہو گیا سر، اختلاف ہو گیا. تو آپ تشیع کے اوپر آ کر یہ سوال رکھیں کہ آپ کی اذان میں یہ آ گیا وہ آ گیا. سر پہلے آپ اپنی ایک اذان رسول سے ثابت کیجئے، ٹھیک ہے، پھر آ کر تشیع سے بھی آپ سوال کر لیجئے. تو یہ تو سوال بنتا نہیں ہے، یہ پہلے آپ اپنے علماء سے کیجئے. یہ ایک نقطہ تھا. تو پس صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ اکبر ابتدائی اذان میں 2 مرتبہ ہے، 4 مرتبہ نہیں ہے. مالکی اور بعض احناف بھی جو ہیں جو ہے وہ کیا اسی نظریے کے قائل ہوئے ہیں. اچھا، پھر اگلا اختلاف میں آپ کے لیے آپ کی کتابوں سے رکھتا ہوں کہ مصنف عبدالرزاق میں روایت آئی ہے، وہاں پر کیا آیا جی، اذان کب ختم ہوتی ہے؟ تکبیر کے ساتھ. جیسے آپ نے تکبیر کہی وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِير، نہ کہ لا الہ الا اللہ. آپ اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم کر رہے ہیں بھٹی صاحب. تو یہ سوال آپ کو ان روایات کے ساتھ اپنے علماء سے کرنا چاہیے. میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں المصنف عبدالرزاق صنعانی، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ روایت ملاحظہ کیجئے کہ جناب بلال جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ یختم بالتکبیر، وہ تکبیر کے ساتھ اذان کا اختتام کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ ابتدا کرتے تھے تکبیر کے ساتھ اور اختتام کرتے تھے تکبیر کے ساتھ. کیا ہے جی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اختتام نہیں ہے سر، تکبیر کے ساتھ ہے. تو آج جو آپ اذان دے رہے ہیں ان روایات کو لے کر جائیں اور صحیح روایات ہیں اپنے علماء کی خدمت میں رکھیں. ٹھیک ہے، پھر آپ تشیع کی خدمت بھی آئیں کہ سر ہم نے اپنی جو ہماری اذان ہے اس کے اوپر ہم نے اتفاق کر لیا، ہاں اب آپ لوگ بسم اللہ کریں. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ آپ کے ہاں وہ یہ پائی جاتی ہے، اللہ اکبر جو اذان میں ہے وہ 3 مرتبہ، اور جو شہادت آپ دیتے ہیں اذان میں وہ بھی 3 مرتبہ، یعنی 4 مرتبہ نہیں ہے. آج آپ 4 مرتبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد رسول اللہ کی جو آپ گواہی دے رہے ہیں وہ بھی آپ کیا ہے کتنی مرتبہ دے رہے ہیں، 2 مرتبہ دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو حضرت ابن عمر سے روایت ہے موطا کی، اس سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر وہ کیا یکبر فی النداء ثلاثہ ویتشہد ثلاثہ، وہ 3 مرتبہ تکبیر کہتے تھے، 3 مرتبہ شہادت ہے. یہ ملاحظہ فرمائے موطا امام مالک. اچھا جی، روایت کس کی؟ محمد بن حسن الشیبانی. اس میں اب ہم جاتے ہیں، قاہرہ کی یہ چاپ ہے، باب الاذان ہے عن ابن عمر. کیا جی، یکبر فی النداء ثلاثہ ویتشہد ثلاثہ، وہ 3 مرتبہ تکبیر کہتے تھے، 3 مرتبہ شہادت دیتے تھے. تو یہ حضرت ابن عمر کیا کر رہے ہیں سر، یہ تو آپ اہل سنت سے ہٹ گئے. آپ جو اذان دے رہے ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہے. اب اہل سنت کے ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کا کیا مقام ہے، کتنے وہ جلیل القدر صحابی ہیں آپ کے نزدیک. وہ 4 مرتبہ تکبیر کی بجائے 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں، 2 مرتبہ شہادت دینے کی بجائے 3 مرتبہ شہادت دے رہے ہیں. تو آپ تو رسول اللہ سے آپ کی اذان اس کا مطلب ہے ثابت نہیں ہے، چونکہ آپ کے ہاں تو یہ اختلاف پایا جا رہا ہے. اور یہ تو تقسیم ہو گئی. وہ جو تقسیم کر رہے ہیں وہ پہلے اہل سنت کے اندر تقسیم ہے سر. پہلے اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، پھر آپ آ جائیں تشیع کی خدمت میں اور قبلہ شہنشاہ صاحب کی خدمت بیان کریں کہ مولانا ہم نے اتفاق کر لیا، ہم نے رسول اللہ سے ایک اذان لی اور اس اذان پہ ہمارا اتفاق ہے. نہیں سر، مالکی آپ کے کوئی اور اذان دے رہے ہیں، احناف اس میں کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ خیر نہایت علمی اور دقیق نقطہ ہے کہ ان روایات میں جب روایات میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے تو کیا ہے کہ اذا امکن الجمع بین الاحادیث لم یجوز رد بعضها، تو جائز نہیں ہے کہ ہم بعض کو رد کر دیں جب ان میں جمع کرنا ممکن ہو. تو آپ روایات کو جمع کریں گے. اب روایات کو آپ نے جمع کیسے کرنا ہے وہ اب آپ نے دیکھنا ہے. آپ اور پھر آپ کہیں گے تعبدی، جو آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ اذان تعبدی امر ہے، ایک طرح کی اذان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آ کر کیا کرے ہمارے لیے پیش کرے اور اس حوالے سے آ کے بیان کرے کہ جی سر یہ اذان ہے، یہ تعبدی ہے اور ہمارے ہاں اتفاق ہو چکا ہے. بس اب آپ شیعہ جو ہیں وہ ثابت کریں. تو لہٰذا پہلے اپنے اختلافات کو دور کیجئے، پھر تشیع کو کہیے کہ آپ یہ اذان میں کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اذان میں کیوں کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور اختلاف، خیر اختلافات بہت سارے ہیں، میں سارے بیان نہیں، مثلا ترجیح کا اختلاف ہے کہ کہاں پہ آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے خفی رکھنا ہے. مثلا بعض اذان کے الفاظ ہیں وہاں پر آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے، بعض جگہ پہ آواز کو خفی کرنا ہے. یہ اسے کہتے ہیں ترجیح. ٹھیک ہے، اب یہ احناف کے نزدیک مکروہ ہے، مالکی اور شافعیوں کے ہاں سنت ہے.
ٹھیک ہے، حنابلہ کے نزدیک مباح ہے۔ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے آپ کا، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اسی طرح آپ کے ہاں اقامت کو لے لیں تو وہاں پر بھی کیا ہے، آپ کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ تکبیر جو ہے وہ اقامت کی ابتدا میں 2 مرتبہ ہے جمہور فقہاء کے نزدیک، اور 4 مرتبہ ہے کس کے نزدیک، احناف کے نزدیک۔ حنفیوں کے نزدیک کیا ہے، 4 مرتبہ تکبیر، یعنی آپ نے اقامت کی ابتدا میں بھی۔ سر آپ کی تو اقامت نماز پہ بھی میں جا ہی نہیں رہا نا کہ آپ کے یہاں نماز میں کیا ہے، اذان آپ کی وہ اس طرح مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ حی علی خیر العمل، ٹھیک ہے جی۔ حی علی خیر العمل جو ہے وہ آپ کے ہاں اس کی کیا صورتحال ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ آپ کے علماء، آپ اپنی اذان میں نہیں کہتے اور آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، تو سر یہ صحابہ کے پیچھے چلنا چاہیے نا آپ کو۔ یہ ملاحظہ فرمائیں المحلہ بالآثار الجزء الثانی، اس میں جب جاتے ہیں وقد صح عن ابن عمر و ابی امامہ بن سہل بن حنیف انہم کانوا یقولون فی آذانہم حی علی خیر العمل، تو یہ جو صحابہ تھے جن کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، اور حضرت ابن عمر کا کیا مقام اہل سنت کے نزدیک، وہ آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھئے، وہ کیا کہتے تھے کہ اذان میں آپ نے حی علی خیر العمل کہنا ہے، یہ کہتے تھے اور یہ ثابت ہے ان سے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں سلسلۃ فوائد الحدیثیہ والفقہیہ، ٹھیک ہے، ابو اویس اشرف بن نصر بن صابر القردی، اور یہ تقریض و تقدیم کون ہے جناب، مصطفیٰ بن العدوی، ٹھیک ہے، اور عرب میں جو محققین ہیں وہ ان کی شخصیت سے آشنا ہیں۔ یہاں دیکھیں وہ اوپر کیا باب باندھا، اجتہاد و ابن عمر و تفرد، اور ابن عمر صاحب کا اجتہاد اور تفرد۔ سر آپ کے ہاں یہ جو کام ہو رہا ہے اجتہاد کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رسول سے تو آپ ثابت نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہے جی، ہر کوئی اپنا اجتہاد کر رہا ہے۔ ان ابن عمر انہ کان یکبر فی النداء ثلاثا ویتشہد ثلاثا وکان احیانا اذا قال حی علی الفلاح قال علی استرہا، اس کے بعد کیا کہتے تھے، حی علی خیر العمل، ٹھیک ہے۔ وہ الصلاۃ خیر من النوم کا جو آپ لوگوں نے سیٹ اپ نکالا ہوا ہے وہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔ پھر نیچے آ جائیں، اور یہی اذان اہل بیت کا دم آپ بھرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی اذان کیا تھی، ملاحظہ فرمائیں کہ امام سجاد علیہ السلام سے جو ان علی ابن حسین کان یؤذن فاذا بلغ حی علی الفلاح قال حی علی خیر العمل، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے فرزند ارجمند کیا کہتے تھے جب اذان دیتے تھے، حی علی خیر العمل ویقول هو الاذان الاول اسنادہ حسن۔ تو سر یہ اذان ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں تک یہ چیز واضح ہوئی کہ حی علی خیر العمل آپ کے اصحاب سے بھی ثابت ہے اور اہل بیت سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حی علی خیر العمل یہ آپ جا کر سوال کریں یہ سر کس نے نکالا، اگر رسول سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ حضرت ابن عمر کا کیا بنے گا، امام زین العابدین کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تو جیسے آپ تشیع کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اضافہ کر دیا، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہو گئی، تقسیم ہو گئی، تو سر آپ ان کے اوپر بھی حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ بدعت کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے تقسیم کی۔ اچھا، اس کے بعد صحیح بخاری سے میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں، وہاں پر پورا ایک باب باندھا گیا ہے، اس پہ آپ نے دقت کرنی ہے، جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی نا کہ کلام کی اجازت ہے، روایات میں آیا ہے کہ اذان کے دوران آپ کلام کر سکتے ہیں، نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں روایت جو ہے وہ نقل ہوتی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح البخاری محمد بن اسماعیل بخاری، ٹھیک ہے جی، سر اس میں روایت ملاحظہ ہے، باب کیا جی، باب الکلام فی الاذان، یہاں پہ کیا، خطبنا ابن عباس فی یوم ردع فلما بلغ المؤذن حی علی الصلاۃ فامرہ، کیا اس کو حکم دیا جب وہ اس پہ پہنچا حی علی الصلاۃ پہ، اسے حکم دیا کہ یہ ندا دے الصلاۃ فی الرحال، ٹھیک ہے۔ سر یہ اذان میں کہا جا رہا ہے، ہمیں ثابت کر کے دیں کہ سر اذان میں یہ الفاظ ہیں، یہ ثابت کر کے دیں، ورنہ اگر ثابت نہیں ہے تو پھر حضرت ابن عباس پہ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ میں آپ کو ایک اور روایت دکھاتا ہوں، وہ اس سے زبردست ہے۔ صحیح مسلم میں کیا آتی ہے، صحیح مسلم میں بارش کے وقت جو ہے وہ کیا ہے، ایک جب آپ اذان دیں تو یہ الفاظ آپ استعمال کریں، ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم جزء الاول، ٹھیک ہے، اس میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر کیا روایت ملاحظہ فرمائیں، لمؤذن ہی فی یوم مطیر، یعنی بارش کا جس دن، اذا قلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فلا تقل حی علی الصلاۃ، تو آپ نے حی علی الصلاۃ نہیں کہنا نماز کے لیے آ جاؤ، اس وقت لوگوں کو نہیں بلانا، کیا کہنا ہے، صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اذان میں کہنا ہے آپ نے سر یہ اذان میں کلام کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ روایت آپ اپنے علماء کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ سر اذان میں کلام کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اگر بولیں اذان میں کلام کی اجازت ہے تو بس پھر آپ، اور ہمارے ہاں بھی یہ فقہی مسئلہ پایا جاتا ہے، آپ کے ہاں بھی یہ فقہی مسئلہ پایا جاتا ہے، پھر اعتراض کس چیز کا ہے؟ اور جہاں تک اشہد ان علی ولی اللہ کی بات ہے و خلیفۃہ بلا فصل کی بات ہے، خلیفہ تو وہ نہایت واضح ہم نے اوپر بیان کیا، تشیع کا شعار ہے، کیا پاکستان میں تشیع کو اپنا شعار اور اپنا تشخص
برقرار رکھنے کا حق نہیں ہے، اپنا تشخص لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی ایسا قانون ہے تو آپ آگے اعتراض کریں۔ تقسیم تو ہے نا، شیعہ ایک سنی ہے، یہی تقسیم ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اذان میں یہ کوئی اشہد ان علی ولی اللہ کیا ہے کہ کوئی نئی تقسیم قائم ہو جاتی ہے؟ یہ تو پھر آپ کی کم علمی ہو سکتی ہے، والا یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ایک آخری مسئلہ میں آپ کے خدمت بیان کروں، خود اضافہ کرنا لفظ سیدنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو لفظ سیدنا کا اضافہ، یہ بہت سے اہل سنت علماء نے اس کو بیان کیا کہ یہ کیا ہے، مستحب ہے، اکرام کی خاطر، احترام کی خاطر۔ یہ میں ملاحظہ فرمائیں، اہل سنت کی ایک بڑی مشہور ویب سائٹ، آگے صفحے نشون بھی دیتے ہیں۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ لفظ سیدنا۔ میں مزید اس کو زوم کر لوں، یہ ملاحظہ فرمائیں، لفظ سیدنا فی الاذان والتشہد وغیرہما، ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت کے علماء کی کثیر تعداد جو ہے وہ شافعیوں میں سے بھی وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو یہ احناف سے بھی دکھاتا ہوں کہ سیدنا کا اضافہ اذان اور تشہد وغیرہ میں آپ کر سکتے ہیں۔ کیا اذان میں رسول اللہ نے ان الفاظ کی تعلیم فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی، تو بس پھر یہ استحباب کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں؟ یہ سوال آپ سے بنتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے علماء سے کیجئے سر، یہ اپنے علماء سے کیجئے۔ بلکہ بہت سے علماء نے کیا بیان کیا ہے کہ اذان اور اقامت میں سیدنا کا اضافہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ خود علماء نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے، وہ میں کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور آپ کے احناف کے ہاں بھی اس کے استحباب کے حوالے سے ملتا ہے۔ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس حوالے سے، یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں جی، ایسا پھر نشر بدید تشریف الاذان بعدلۃ استحباب السیادہ عند اسمہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فی الصلاۃ والاقامہ والاذان، ٹھیک ہے؟ کون ہے؟ احمد بن محمد بن صدیق الغماری الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ خود باقاعدہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے سر؟ سیدنا لگانا ہے۔ تو یہ مستحب ہے، احناف کے ہاں بھی ہے اور شافعی سے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اس کے بعد اس سے ہٹ کے ایک مسئلہ کیا ہے، وہ یہ کہ امام نووی نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ جو اذان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، میں اگر صفحہ نشون میں تھا جی، یہ ملاحظہ فرمائیں، المجموع شرح المہذب کس کی ہے؟ امام نووی کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ہے، یکرہ ان یقال فی الاذان، کیا کہنا ہے جی؟ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل اذان میں کہنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر یہ اضافہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ رسول سے ثابت نہیں ہے، اب یہ مکروہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ ابن عمر خود کہہ رہے ہیں کہ علی ابن حسین وغیرہ جو ہے وہ یہ ان سے یہ چیزیں ملتی ہیں، انہوں نے زیادتی یعنی جو الفاظ ہیں اس کو اذان میں بیان کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ تو سر مکروہ ہے، مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو سر جب ایک چیز کا آپ کے نزدیک بھی کوئی چیز اضافہ کر دی اذان میں، کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر یہ آپ آ کے تشیع سے سوال کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا سوال نہیں بنتا۔ پہلے آپ اپنی ایک اذان اور ایک نماز پہ آپ لوگ جمع ہو جائیں کہ ہم جی رسول اللہ کے پیچھے چلنے والے، ہم اہل سنت ہیں، اور ہم نے اپنی سنت جو ہے وہ کہاں سے لیا؟ رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری اذان ہے سر، نہ آپ کی اذان ایک ہے سر، نہ آپ کی نماز ایک ہے، صحیح ہو گیا؟ اور آپ کی نماز میں رسول اللہ سے بھی چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ رسول اللہ نے اس انداز سے نماز پڑھی تھی۔ جب آپ اپنی اذان اور نماز کو رسول اللہ سے ثابت کرنے میں ناکام ہیں تو پھر تشیع سے آ کے یہ سوال کرنا، اور وہ سوال بھی ایسے انداز سے کرنا کہ جس کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہے کہ وہاں پر لعنت کے الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اذان میں اضافے کے لیے ہوئے ہیں، یہ خود شیخ صدوق کی عبارت بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو لہٰذا یہ میرے خیال میں جو بٹی صاحب نے سوال کیا، بٹی صاحب کو چاہیے کہ علمی طور پر اس مسئلے کو دیکھتے اور تیاری مکمل کر کے پھر ایسے اعتراضات اور ایسے سوالات کہ جو واقعاً علمی طور پر وارد ہوتے ہیں، ورنہ بٹی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر حوالے بھرے پڑے ہیں، وہ صفحے دیے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے کاپی پیسٹ کریں یا پھر اس کے پرنٹ نکلوا کے آگے رکھ دیں، ان کا جی میں سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ تو تحقیق کرنے، ناسبیوں نے اس طرح سے بہت کام کیا ہوا ہے، وہ تشیع کی کتابوں سے اس طرح سے نکالتے ہیں اور اس کو مینوپولیٹ کر کے یا اس میں کوئی تحریف کر کے تعریف لفظی کرتے ہیں یا تعریف معنوی کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے پیش کر دیتے ہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو بٹی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اس طرح کے سوالات اگر آپ کو کوئی تیار کر کے دے رہا ہے تو پہلے آپ ایسے افراد کے جو متعصب نہ ہوں ان کے پاس جائیں اور ان سے ان کی حقیقت معلوم کر کے آپ سوالات کریں تاکہ آپ کا پروگرام واقعاً مضبوط ہو، ٹھیک ہے؟ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔